بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابا رحمان۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، امریکہ اس کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ سارے معاملات۔ امام علی خامنائی کو شہید کیسے کیا گیا، وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ناکام کیسے ہو گئی، امام علی خامنائی کے جو سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے وہ کیسے ناکام ہو گئے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت مشکل سے تلاش کیا ہے۔ اسے آپ مشکل تو نہیں کہہ سکتے، اولین سطح پہ یہ تو علم تھا کہ یہ کارروائی یقیناً موساد کی ہے، لیکن موساد کیسے کامیاب ہوئی، اس کے لیے ہم پہلے موساد پہ غور کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام علی خامنائی کو پہلے ٹریس کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، پھر نشانہ بنایا گیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ موساد نے یہ مشن، یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کیا؟ اس کے لیے سب سے پہلے موساد نے ایران کو اپنا گھر بنایا۔ ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں لوگوں نے ایران میں پینیٹریٹ کیا اور وہاں مستقل بنیادوں پہ رہائش پذیر ہو گئے۔ خواتین و حضرات، ماضی میں چلے جائے 1400 سال قبل جناب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو سب سے پہلا حملہ مسلمانوں پہ ہوا وہ یہود و نصارہ کی جانب سے ہوا، وہ صہیونی طاقتوں کی جانب سے ہوا، اور وہ حملہ یہ تھا کہ صہیونی طاقتوں نے ہمارے عالم دین بن کے اسلام پہ ایک بہت بڑا اس دور کا مثل حملہ کیا اور اسلام کی، دین اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی اور دین اسلام کو اس حد تک نقصان پہنچایا کہ آج ہم فرقہ پرستی کی جنگ کا شکار ہیں۔ واپس آ جاتے ہیں امام علی خامنائی صاحب پہ اور موساد کے طریقہ کار پہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موساد نے ایران کو اپنا گھر بنایا اور موساد کا ایک ہی مشن تھا، گریٹر اسرائیل، اور اس کے لیے وہ دنیا بھر کو تباہ کرنے کے لیے تیار۔ موساد دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے، میرے مطابق دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی الحمدللہ ISI ہے، اور CIA بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اسی طرح سے KGB اور جو آپ کی را ہے وہ بھی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لیکن موساد اپنے مشن میں کیسے کامیاب ہوتی ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، موساد کا مقصد گریٹر اسرائیل، دنیا کی تباہی۔ موساد کسی کو اپنا دوست نہیں بناتی، مفاد پرست یہ انٹیلیجنس ایجنسی کسی کی وفادار نہیں ہے اور صرف اپنا مفاد مقدم رکھتے ہوئے ہر کسی کو دھوکہ بھی دے سکتی ہے، اور اس نے دھوکے بھی دیے۔ ناظرین، اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے لیے وہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اسرائیل کا بچہ، وہاں کا ہر شہری، وہاں کا ہر فرد موساد کا حصہ ہے اور اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام بھی کرتا ہے۔ ابتدائی طور پہ اسرائیل کی 3 انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں۔ موساد کا قیام بہت بعد کے بعد ہے، اور موساد کا قیام عمل میں آتے ہی موساد نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور اس کے لیے ہر ملک میں اپنا نیٹ ورک بچھا دیا۔ جن ممالک سے معمولی نوعیت کا خطرہ بھی لاحق تھا، معمولی نوعیت کا، وہاں پہ اپنی جڑیں اس حد تک مضبوط کر لیں کہ وہاں کے شہری بن گئے۔ تمام بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز سے رابطے قائم کیے اور مقصد ایک تھا، گریٹر اسرائیل۔ موساد نے CIA سے رابطہ کیا، موساد CIA کا ظاہری طور پہ دوست بن گیا، لیکن میری تحقیق کے مطابق موساد نے CIA کو اپنا ذیلی ادارہ بنا لیا، CIA سے جدید آلات حاصل کیے، اور ایک تحقیق کے مطابق موساد آج CIA سے
کہیں بڑھ کے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی بن چکا ہے۔ موساد نے دنیا بھر کے بڑے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور اپنا غلام بنا لیا۔ جیفری ایپسٹین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ جیفری ایپسٹین بھی موساد کا ایجنٹ تھا اور موساد کے لیے کام کرتا تھا۔ جیفری ایپسٹین پہ بہت سے ویلاگز، بہت سی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ میرے نیٹ ورک پہ بھی، چینل پہ بھی جیفری ایپسٹین کی کارستانیوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اولین سطح پہ امریکہ نے مڈل ایسٹ پر قبضہ کرنے کے لیے موساد کو استعمال کیا، لیکن موساد نے اس کے بدلے میں CIA کا تمام تر جدید نیٹ ورک حاصل کر لیا۔ وہ آلات جب CIA نے جو کچھ ایجاد کیا وہ موساد کے پاس جاتا رہا۔ مقصد تھا امریکہ کا مڈل ایسٹ پر قبضہ کرنا اور موساد کا مقصد تھا ان سے جدید ترین آلات کا حصول۔ موساد نے تمام جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا جو پیٹھ میں چھرا مارا ہے امریکہ کے، وہ ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ موساد نے امریکہ سے جو جدید آلات حاصل کیے، پھر امریکی فیصلہ ساز لوگوں سے مل کے انہیں خرید کے وہ جدید آلات، وہ جدید ترین ٹیکنالوجی ریورس آرڈر میں امریکہ پہ ہی استعمال کی اور نیوکلیئر راز حاصل کر لیے۔ گویا نیوکلیئر راز جو تھے وہ چرا لیے اور بالآخر ایک نیوکلیئر طاقت بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے موساد کے ذریعے مڈل ایسٹ کے کسی دوسرے ملک کو نیوکلیئر طاقت نہیں بننے دیا۔ شام کی تباہ کاری اسی وجہ سے ہوئی۔ شام کو تباہ و برباد کر دیا گیا محض اس لیے کہ وہ نیوکلیئر طاقت بننے جا رہا تھا۔ موساد نے اپنی چالاکی سے، اپنی حکمت عملی سے امریکہ کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے مڈل ایسٹ پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا، وہاں کا حاکم بن گیا اور امریکہ اس کا غلام۔ اسرائیل نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی چالاکی سے، اپنے نیٹ ورک کے ذریعے امریکہ کے تمام فیصلہ ساز خرید لیے، وہاں کے بڑے سیاستدان خرید لیے اور اس حد تک طاقتور ہو گیا کہ اب امریکہ کے حکمران بھی اسرائیل کی مدد سے بننے لگے اور اسرائیل فیصلہ کرنے لگا کہ آئندہ امریکہ کا حکمران کون ہوگا۔ خواتین و حضرات، پوری دنیا کو قابو کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے موساد نے بے دریغ دولت کا استعمال کیا اور بے دریغ عورت کا استعمال کیا۔ بھرپور عیاشی کروا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز، بڑے بڑے سیاستدان، سربراہان مملکت کو اپنا غلام بنا لیا، ان کی ویڈیوز بنائی اور پھر انہیں بلیک میل کیا۔ ایپسٹین، جیفری ایپسٹین صرف ایک کڑی تھا۔ موساد نے اس طرح کے 20 آپریشنز کیے اور اس کے نتیجہ کے طور پہ آج پوری دنیا کے بڑے بڑے فنکار موساد کے اور اسرائیل کے غلام بن چکے ہیں۔ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تکمیل کے لیے شام، عراق، لیبیا اور بہت پہلے بیروت کو تباہ کر دیا اور پھر مڈل ایسٹ میں اپنی ایک بالادستی قائم کر لی، مڈل ایسٹ کو قابو کر لیا اور وہاں اپنی جڑیں مضبوط ترین کر دی۔ خواتین و حضرات، ایک بات طے ہے کہ موساد، اسرائیل اپنے مفاد کی خاطر، گریٹر اسرائیل کی خاطر سب کچھ تباہ کر سکتا ہے، ملک تباہ کر سکتا ہے، شہر تباہ کر سکتا ہے، ہر جانب قتل و غارت کر سکتا ہے، بربریت کی انتہا کر سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسرائیل کسی ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ حماس کے لیڈرز کے قتل عام سے لے کر غزہ کی تباہی تک مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ موساد کے ایجنٹ درجنوں کی تعداد میں کسی بھی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ قتل عام آپریشن کرنے کے بعد بڑی چالاکی اور چابک دستی سے وہاں نکل بھی جاتے ہیں اور موساد یا اسرائیل اس سے انکاری بھی نہیں ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
موساد کے نیٹ ورک پر بات کرنے کے بعد اب میں آپ کو واپس لیے چلتا ہوں ایران، اور بات کرتے ہیں امام علی خامنائی کی شہادت پہ۔ خواتین و حضرات، امام علی خامنائی کی شہادت کوئی چند دن کا کھیل نہیں ہے، یہ سال ہا سال کی مشقت، سال ہا سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سالوں پہلے ایران کے کمپیوٹر نیٹ ورک تک رسائی حاصل کی گئی، کیمرہ سسٹم تک رسائی حاصل کی گئی، ٹریفک سگنلز تک رسائی حاصل کی گئی، اور ایسے جدید آلات اپنے ایجنٹس کے ذریعے ایران میں پہنچا دیے گئے جن سے وہاں کے سسٹمز کو جیم کیا جا سکتا تھا۔ بہت پہلے امام علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے کا سسٹم انسٹال کر دیا گیا تھا۔ امام علی خامنائی کی سیکیورٹی پہ مامور تمام لوگوں کی پروفائلنگ کی جا چکی تھی، ان کے شب و روز پہ ہمہ وقت نظر رکھی جا رہی تھی۔ امام علی خامنائی سے متعلقہ تمام لوگوں کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر غور کیا جا رہا تھا، ان کی ڈیلی روٹین کو چیک کیا جا رہا تھا، اور اس ساری کی ساری کارروائی کو لے کے ایک باقاعدہ جامع پلان ترتیب دیا جا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ پلان ایک مرتبہ ترتیب نہیں دیا گیا، یہ پلان شب و روز کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کیا جاتا رہا۔ فائنلی سال ہا سال کی محنت کے نتیجہ کے طور پہ ایک جامع، ایک کمپریہنسو پلان ترتیب دیا گیا، اور انتظار کیا گیا اس وقت کا کہ جب مناسب اور بہترین ہدف حاصل کیا جا سکتا تھا۔ موساد کے علم میں آیا کہ امام علی خامنائی ایک خفیہ اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں جس میں ملک کی اعلیٰ ترین قیادت شامل ہوگی۔ خواتین و حضرات، وہ وقت آ گیا 28 فروری 2026۔ ملک کے تمام تر ریڈار سسٹم کو جس تک پہلے سے رسائی حاصل کی جا چکی تھی اسے جیم کر دیا گیا، کمپیوٹرز ہیک کر لیے گئے، مواصلاتی نظام کو جیم کر دیا گیا، تمام تر کمیونیکیشنز ختم کر دی گئی، ٹریفک سگنلز کنٹرول کر لیے گئے، تمام تر کیمراز جیم کر دیے گئے، ان کو ساخت کر دیا گیا، اور پھر حملہ آور ہوئے اسرائیلی طیارے، مثل سے لیس وہ اسرائیلی طیارے امام علی خامنائی کے کمپاؤنڈ پہ حملہ آور ہوئے۔ ریڈارز بند ہو چکے تھے، مواصلاتی نظام بند ہو چکا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور طیارے حملہ آور ہوئے اس کمپاؤنڈ پہ کہ جہاں علی خامنائی صاحب سمیت بہت بڑی تعداد میں اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ میسلز فائر کیے گئے، بم گرائے گئے، اور کمپاؤنڈ کو نیست و نابود کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوئے، اور خواتین و حضرات، خبر ملی کہ جناب علی خامنائی اپنے سرفروشوں سمیت، اعلیٰ قیادت سمیت شہید ہو گئے۔ خواتین و حضرات، آج امام علی خامنائی کی شہادت پوری دنیا کے لیے تباہی کا پیغام بن چکی ہے۔ حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، مڈل ایسٹ ہدف ہے، پوری دنیا تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے، ایران کے لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے، دوسری جانب اسرائیل بھی تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے، امریکہ پریشان ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا نتائج سامنے آنے والے ہیں، آپ لوگ روزمرہ کی بنیاد پہ اس پہ اپڈیٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ٹاک شوز بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں یا سیز فائر کی کوئی امید باقی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔